اب ذرا بات کرتے ہیں میاواکی کی. ہاں ٹیکنیک ہے, ایک ٹیکنیک ہے, بالکل ٹیکنیک ہے. اب آپ نے تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی سیکھی ہے یہ ٹیکنیک. بالکل, مجھے اس ٹیکنیک کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے. بتا رہے ہیں جیسے آپ کو سب پتا ہے. نہیں, مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا, ایکسپرٹ سے پوچھیں گے کہ کیا ہے. کیونکہ پتا مجھے بھی کچھ بھی نہیں ہے, لیکن بتا دیتا ہوں تھوڑا بہت جو پتا ہے وہ بتاتا ہوں آپ کو. میاواکی جو ہے وہ تیزی سے درخت لگانے کا ایک طریقہ ہے, اور اسے جاپان کے ایک ماہر نباتات اکیرا میواکی, انہوں نے 60 سال کی ریسرچ کے بعد یہ طریقہ جو ہے وضع کیا تھا. اور میاواکی درخت لگانے کا وہ طریقہ ہے جس کی مدد سے کسی بھی خطے میں ان درختوں کے ساتھ تیزی سے جنگل بنایا جا سکتا ہے جو وہاں پر لاکھوں سال پہلے اگا کرتے تھے. مطلب اگر ایک کسی خطے میں جنگل تھا, وہاں پر لاکھوں سال پہلے درخت اگتے تھے, وہی انہی درختوں کی مدد سے آپ دوبارہ اس جگہ پر جنگل بنا سکتے ہیں. اور یہ جو جنگلات ہیں, یہ لگنے والے درختوں سے جو آکسیجن کا اخراج ہوتا ہے تقریباً 30% زیادہ ہوتا ہے نارمل درختوں سے, اور کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرنے کی صلاحیت بھی عام درختوں سے زیادہ ہوتی ہے, 40% زیادہ ہوتی ہے ان درختوں میں یہ صلاحیت. اور لاہور میں 51 جگہوں پر یہ جو جنگل لگانے کا سلسلہ ہے میاواکی یہ چل رہا ہے, اور امید کی جاتی ہے کہ لاہور میں اسموگ اس حوالے سے پھر بتدریج کم ہوگا, اور جو روٹھے ہوئے پرندے ہیں, تتلیاں, جو جگنو ہیں, جو گلہریاں ہیں, وہ واپس آئیں گی, پھر سے آئیں گے. جی, لاہور میں شروع ہونے والے اس نئے پروجیکٹ کے حوالے سے ہم بات کریں گے. پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی کے وائس چیئرمین حافظ ذیشان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم حافظ صاحب. وعلیکم السلام. حافظ صاحب, ہم کوئی ایکسپرٹ تو ہے نہیں, یہ میاواکی وغیرہ تکرار آتی ہے نا, جی آپ کے پروگرام کی خوبصورتی ہے, اور میرے ہر ریٹنگ کی ایک بنیادی وجہ بھی یہ ہے. اچھا, بہت شکریہ. لیکن میں یہ کہنے والی تھی کہ ہمیں میاواکی وغیرہ کے بارے میں پتہ کچھ نہیں ہے, جتنی ہماری اپنی نالج تھی اتنا ہم نے ناظرین کو بتایا ہے. باقی سر فورم آپ کے پاس ہے, آپ نے بتانا ہے کہ یہ پروجیکٹ کیا ہے. اچھا, میں آپ کو نا 2 چیزیں اس سے پہلے بتانا چاہتا ہوں. ٹھیک. ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ پوری دنیا کا جو ایک بنیادی مسئلہ بنا ہوا ہے وہ کلائمیٹ چینج ہے, اور بدقسمتی سے اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پچھلے آپ 2 دہائیوں میں دیکھ لیں کہ کبھی اس مسئلے کو سرے سے تسلیم ہی نہیں کیا گیا. بالکل. تو یہاں پہ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں, موجودہ وزیر اعظم عمران خان نے جب 2 سال پہلے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کیا تو وہ سب سے پہلے کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں, یعنی اتنا سنگین مسئلے کو ہم نے کبھی تسلیم نہیں کیا تھا. اب دوسری بات میں یہاں پہ یہ کرنا چاہتا ہوں آپ کی بات پہ آنے سے پہلے, کہ میاواکی ٹیکنیک جو تھی اس کو ہم نے لاہور کے لیے کیوں چنا. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ آپ نے دیکھا کہ لاہور پورے کو کنکریٹ کا شہر بنا دیا گیا. بالکل ایسا ہی. آپ میٹرو بس کی شکل میں دیکھ لیں, آپ اورنج ٹرین کی شکل میں دیکھ لیں, تو پورے لاہور کو تو کنکریٹ کا شہر بنا دیا گیا. پرندے روٹ گئے, جگنو ختم ہو گئے, تتلیاں ناپید ہو گئیں. ہم وہ لاہور دیکھ ہی نہیں سکے, اپنے بچوں کو وہ دکھا ہی نہیں سکے جو لاہور ہم نے دیکھا. باغوں کا, پھولوں کا, درختوں کا, خوبصورتی کا شہر کبھی یہ ہوا کرتا تھا. تو ضرورت یہ تھی کہ ہم نے لاہور میں جگہ کم پڑ گئی درخت لگانے کے لیے. ہاؤسنگ سوسائٹیز کا یہاں پہ بھرمار ہو گئی, گرے اسٹرکچر کی بہت زیادہ آپ نے لاہور میں دیکھا کہ اس کا پھیلاؤ آ گیا. گرین ایریاز کو پچھلے کچھ سالوں میں کم کر دیا گیا, ختم کر دیا گیا. درختوں کی کٹائی کا عمل بہت تیزی سے جاری تھا. تو اس سلسلے میں ہم نے جب پوری دنیا سے تحقیقاتی مقالہ جات منگوائے تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ جاپان کی ایک ٹیکنیک تھی میاواکی, جو کم جگہ پہ ایک گھنا اور بھرپور جنگل لگایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, محدود جگہ کے بعد ہم نے لاہور کو جب ہرا بھرا کرنے کا پلان بنایا تو پوری دنیا سے ہم نے تحقیق کی, اور بعد میں پتہ چلا کہ جاپان کی ٹیکنیک ایسی ہے جو کم جگہ پہ ایک گھنا جنگل لگایا جا سکتا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ لاہور میں کہیں ہمیں 7 کنال جگہ اویلیبل تھی, کہیں 10 کنال تھی, کہیں 5 کنال تھی. تو یہ ایک ایسی ٹیکنیک تھی جس میں آپ ایک کنال رقبے کے اوپر تقریباً 1100 درخت لگاتے ہیں, 1125. اب ان میں سپیس نہیں ہوتی, اور یہ ہمارے موسم کے, ہمارے جو ماحول ہے, ماحول دوست درخت لگائے جاتے ہیں جن میں سپیس کم ہوتی ہے. اب اس کا گروتھ ریٹ کی جب میں بات کرتا ہوں تو ایک سال میں یہ کم از کم 13 فٹ ہائٹ تک چلا جاتا ہے, اور اگر 3 سال کی میں بات کروں تو 3 سال میں اس کی ہائٹ 30 فٹ سے زائد ہو جاتی ہے. اچھا, اب یہ کیوں لگانا ضروری سمجھا؟ آپ نے دیکھا کہ پچھلے کچھ سالوں میں لاہور اور باقی مختلف شہروں میں سموگ کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا.
ہم نے اسموک کے خاتمے کے لیے بہت سارے اقدامات کیے، لیکن اس میں اگر اسموک کو بتدریج آنے والے کچھ سالوں میں ہم کم کر پائیں گے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے میاں واکی ٹیکنیک کے تحت میکسیمم جنگلات لگا کے درخت لگائے، جس سے آنے والے کچھ سالوں میں انشاءاللہ یہ اسموک والا معاملہ بھی کم ہوگا، لاہور کا موسم بہتر ہوگا، لاہور کی خوبصورتی بڑھے گی۔ اور ہم نے 51 جگہوں پہ یہ لگانے کا سلسلہ شروع کیا، جس میں ابتدائی طور پہ 4 جنگلات ہمارے تکمیل کے آخری مراحل میں ہیں۔ اگر اب میں لاہور کی بات کروں، اگر لاہور کے باسی، لاہور کے شہری اس کو دیکھنا چاہیں تو آپ لبرٹی جو پارکنگ ایریا وہاں پہ جائیں، انتہائی خوبصورت، آپ کو وہاں پہ پرندے بھی نظر آئیں گے، آپ کو وہاں پہ تتلیاں بھی نظر آئیں گی، آپ کو انتہائی خوبصورت اور سکون محسوس ہوگا۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں لاہور کے لوگ اگر جنگل دیکھنے کے لیے چھانگا مانگا یا جلو جایا کرتے تھے، ہم ان کو ان کی دہلیز پہ، ان کے گھر کے 8-10 کلومیٹر کی رینج میں ان کو ایک جنگل لگا کے دیں جس میں وہ جائیں گے۔ درخت ہوتے کون سے ہیں؟ کیا کوئی خاص قسم کے خاص نسل کے درخت ہوتے ہیں یا کوئی بھی درخت اس میں لگا سکتے ہیں؟ کسی خاص قسم، کوئی خاص قسم اس میں نہیں ہوتی، لیکن جو ہمارے ماحول دو درخت ہے، ہمارے ماحول کے جو درخت ہیں ان کو لگایا جاتا ہے۔ اس میں کوئی خاص قسم کے درخت نہیں لگائے جاتے۔ اس میں ہم ایک جو کنال کے اوپر 1125 جو درخت لگاتے ہیں وہ 50 سے زائد اقسام کے لگاتے ہیں۔ اس میں شربز بھی ہوتے ہیں، زیتون کے بھی درخت ہوتے ہیں۔ جی بتائیے۔ جی یہ میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ 2 سے 3 سال میں بڑے ہو جاتے ہیں یہ درخت؟ 3 سال میں یہ ایک گھنا جنگل بن جاتا ہے، جس کے بعد اس کو پانی کی، ان کی نگہداشت کرنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ اچھا ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اچھا اب اس میں ایک اور چیز بھی جو ہم بات کر رہے تھے، اصل کانسیپٹ کیا تھا اس کو لگانے کا؟ جی بتائیے۔ میں یہاں پہ یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اصل کانسیپٹ یہ تھا کہ ہم لاہور کے درجہ حرارت کو جو ہر سال بتدریج بڑھتا جا رہا ہے اس کو کنٹرول کیسے کیا جائے۔ دوسرا یہ تھا کہ جو اسموک کا خاتمہ کیسے کیا جا سکتا ہے، لاہوریوں کو ایک صاف ماحول۔ لاہور میں کیا سب سے زیادہ اہم چیز کیا تھی؟ باغ تھے جو اجڑ گئے، پورا لاہور لینٹر زدہ ہو گیا۔ تو ضروری یہ سمجھا کہ ہم جاپان کی ٹیکنیک کو متعارف کرا کے لاہور کو پرانے لاہور میں لے آئے، جو ہرا بھرا درختوں سے بھرا شہر ہوا کرتا تھا۔ اگر اس میں تقابلی جائزہ لوں اسلام آباد کا، تو اسلام آباد میں تو قدرتی حسن تھا، ایک قدرتی وہ ایک خوبصورت شہر ہے، لیکن لاہور کو تو مصنوعی انداز میں بنایا گیا۔ تو سب سے زیادہ اس میں اگر میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کسی اتھارٹی، کسی ڈپارٹمنٹ کا رول ہے، تو پارکس اینڈ ہارٹی کلچر اتھارٹی ہی ہے، جس کی وجہ سے لاہور آج آپ کو ہرا بھرا اور خوبصورت نظر آتا ہے۔ اور اب 51 پہ تو کام ہو رہا ہے، اور آگے کتنا پلان ہے؟ مزید کتنے اس طرح کے جنگل ڈیولپ کرنے ہیں؟ دیکھیں ابتدائی طور پہ تو ہم اس کو صرف لاہور میں لگا رہے ہیں، لیکن اس کا دائرہ کار آنے والے 3 سالوں میں آپ کو پورے پنجاب اور پھر پورے پاکستان میں بھی اس کا دائرہ کار پھیلا ہوا نظر آئے گا۔ اچھا، تو یہ اچھا، اس میں یہ بھی کوئی قدغن نہیں ہے کہ کسی خاص جگہ پر کچھ خاص جگہ کے درخت یا کچھ خاص طرح کے درخت لگائے جا سکتے ہیں؟ موسمی جو ہوتا ہے کچھ موسم کی اس کے اندر، کیونکہ ظاہر اب کراچی میں اس وقت ہیٹ ویو چل رہی ہے، لاہور کا موسم الگ ہے۔ اصل میں نا اس میں جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ زمین کی تیاری کا ایک مرحلہ ہے، جس میں گنے کا، جس میں چاول کا ایش استعمال کیا جاتا ہے، کھاد استعمال کی جاتی ہے، فریش بل مٹی استعمال کی جاتی ہے، ان کو مکس کیا جاتا ہے۔ یہ 5 فٹ کی ہائٹ اس کی زمین کی تیاری کے لیے 5 فٹ ہائٹ پر مشتمل یہ سارا سلسلہ ہوتا ہے۔ پہلے 1 فٹ ہم مٹی ڈالتے ہیں، اس کے بعد کھاد، گندم، چاول اور گنے کا ایش ڈالا جاتا ہے، ان سب کو مکس کیا جاتا ہے، اوپر پھر 1 فٹ مٹی ڈال کے اس مکسچر کے اوپر یہ لگایا جاتا ہے، اور جو وہاں سے پتے درختوں کے ہوتے ہیں وہ کھاد کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس میں زمین کی تیاری کا مرحلہ سب سے مشکل ہوتا ہے، ادروائز درخت تو ہمارے ماحول کے ہی ہوتے ہیں۔ بالکل، لیکن یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے ہم جینیٹیکلی ماڈیفائڈ فوڈ کی بات کرتے ہیں تو بڑا نقصان دہ ہے کسانوں کے لیے بھی، زمین کے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی، لیکن وہ چل رہا ہے۔ تو کیا اس کے حوالے سے یہ تحقیق پوری کر لی گئی ہے کہ یہ اس طریقے سے اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں؟ نہیں، دیکھیں یہ کوئی زرعی رقبوں پہ تو ہم یہ ایکسرسائز کرنے نہیں جا رہے، یہ تو ہمارے پاس جہاں جہاں پہ سرکار کی جگہ اویلیبل تھی، میسر تھی، ہم نے تو وہاں پہ لگائے ہیں۔ اس سے تو یقیناً آپ گرین ایریا جو ہوگا اس کی حوصلہ شکنی یا اس کو ختم تھوڑی کیا جا رہا ہے، صحیح، اس سے کسی قسم کا کوئی ایفیکٹ نہیں پڑے گا۔
بلکہ اس کے بڑے مثبت اثرات مرتب ہوں گے اس شہر پہ بھی اور اس شہر کے لوگوں پر انشاءاللہ جی بہت شکریہ ادا کریں گے. حافظ ذیشان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور میاں واقعی کے بارے میں بتا رہے تھے. بالکل.